ہم جب شعور اور لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ شعور میں وہی کچھ آتا ہے جو پہلے سے لاشعور میں ہوتا ہے، یا لاشعور جو کچھ شعور میں داخل کر دیتا ہے وہ باتیں شعور میں آ جاتی ہیں۔ ایسی ایک بھی مثال نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے پہلے خیال نہ آیا ہو اور خیال آئے بغیر کوئی چیز مسل بن گئی ہو۔ یہاں پوری زندگی اس قانون پر رواں دوا ہے کہ پہلے ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے اور اس اطلاع کے نتیجے میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، یا پہلے ہمیں اطلاع ملتی ہے اور اطلاع میں ہم جو معنی بناتے ہیں اس میں بھونڈا پن ہو سکتا ہے، بدصورتی ہو سکتی ہے، یا وہ اطلاع میں جو معنی ہم پہنا رہے ہیں اس میں خوبصورتی ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی اطلاع میں یہ ہے کہ باغ ہے، اب باغ میں پھول ہیں، درخت ہیں، قسم قسم کے پودے ہیں، تو جب ہم اس اطلاع کو ہرے بھرے باغ سے متعلق کر دیں گے تو ہمارے اندر جو باغ کا تصور ابھرے گا وہ خوبصورتی پر مشتمل ہوگا۔ لیکن اگر ہم جب باغ کی اطلاع میں یہ معنی پہنائیں گے کہ باغ کوئی اجاڑ چیز ہوتی ہے، باغ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چیل کوبے درختوں پر بیٹھے ہوں گے، باغ کا یہ مطلب ہے کہ وہاں نہ روشیں ہوں گی، نہ اس میں پھولوں کے تختے ہوں گے، نہ وہاں سرسبز و شادابی ہوگی، نہ وہاں فوارے ہوں گے، اور نہ وہاں ہرے بھرے درخت ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اس باغ کی جو معنویت ہے اس میں بدصورتی اور بھونڈا پن ہم نے اپنے ارادے اختیار سے معنی بنا کر پیدا کر دیے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ کوئی بھی مظہر اس وقت تک آنکھوں کے سامنے نہیں آتا جب تک کہ اس مظہر کے بارے میں پہلے سے کوئی اطلاع ہمارے ذہن میں داخل نہ ہو جائے۔ اب یہ اطلاعات جہاں سے آ رہی ہیں اس کو عرف عام میں لاشعور کہا جاتا ہے، کہ لاشعور سے کچھ اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں، ہم وہ اطلاعات میں معنی پہناتے ہیں اور جس قسم کے معنی پہنا دیتے ہیں اسی قسم کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اطلاع جہاں سے بھی آ رہی ہے، چونکہ ہماری نظر اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اطلاع ہمیں جہاں سے بھی مل رہی ہے وہ پردے کے پیچھے کوئی مقام ہے، کوئی ایجنسی ہے، یا جو بھی کچھ ہے وہ پردے کے پیچھے یعنی غیب میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو اطلاعات ہیں، یہ اطلاعات میں جو معنی پہنانے کا عمل دخل ہے وہ دو صورتوں میں کار فرما ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں معنی پہنانے کے بعد، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اطلاع جہاں سے ہم قبول کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ ہم غیب و شہود کی لہروں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور غیب و شہود کی لہروں سے ہی ہم اطلاعات قبول کر رہے ہیں، اور غیب و شہود کی لہروں کی معنویت سے ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ لہریں کہیں بھی ہوں، غیر آسمان میں ہوں، زمین کے اوپر فضا میں ہوں، لوح محفوظ پر ہوں، ان لہروں کا جو غیب میں ہے اور ان لہروں کا جو غیب میں سے نزول کر کے شعور میں داخل ہو رہی، اور شعور معنویت کے ساتھ ان کو دیکھ رہا ہے،
تو یہ اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ شعور بھی اس کے ساتھ مجبور ہے چلنے پر، اور لاشعور کی جو ہے وہ بھی مجبوری ہے شعور کو کچھ دکھانا. لہذا یہ لہریں کتنے ہی فاصلے پر ہوں، مثلا زمین پر ہوں، زمین سے باہر ہوں، پہلے آسمان پر ہوں، برزخ میں ہوں، لوح محفوظ پر ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ دونوں لہریں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ جب تک یہ دونوں لہریں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گی، جب تک یہ دونوں لہریں ایک دوسرے کی جان نہیں بنیں گی، اس وقت تک ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاشعور دراصل وہ لہر ہے غیب کے اندر، جو لہر اطلاع کی صورت میں دماغ میں وارد ہوتی ہے، اور جب وہ اطلاع کی صورت میں دماغ پر وارد ہوتی ہے تو شعور اس کے اندر معنی پہناتا ہے، اور جب وہ شعور معنی پہنا دیتا ہے تو وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا مظاہرہ بن جاتا ہے. لیکن اگر کسی آدمی کے اندر شعور کی لہریں متحرک نہیں ہیں، شعور کی لہریں صحت مند نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم پاگل بھی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بے شعور بھی کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم ہینڈی کیپ بھی کہتے ہیں. مطلب ایک آدمی جس کا شعور کام نہیں کر رہا ہے، اس سے اگر باغ کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے تو کوئی جواب نہیں دے پائے گا، حالانکہ وہ باغ میں کھڑا ہے. اور اگر اس کو کسی ریگستان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے، وہ اس وقت بھی کوئی جواب نہیں دے گا، حالانکہ وہ ریگستان میں کھڑا ہوا ہے. لاشعور کی لہر اس کے دماغ پر وارد ہو رہی ہے، لیکن لاشعور کی جو لہر ہے وہ اتنی محدود تعداد میں، یعنی اس کی مقداریں اتنی کمزور ہیں، یہ اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ شعور اس کو کسی طرح قبول نہیں کر رہا. تو وہ باغ میں رہنے کے باوجود باغ کی افادیت سے محروم ہے، باغ کی خوبصورتی سے محروم ہے. اور اسی طرح اگر وہ ریگستان میں ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں، اسے دھوپ لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، سورج کیا ہوتا ہے، چاند کیا ہوتا ہے، گرمی کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جسمانی طور پر بہت صحت مند ہوتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن انہیں دنیاوی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور اس طرح دلچسپی نہیں ہوتی کہ انہیں بسا اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کھانا کھانا ہے یا پانی پینا ہے. دوسرے لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، دوسرے لوگ پانی پلا دیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں. یا شعور اگر محسوس کرتا ہے اس کی جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو وہ کوئی چیز کھانے کی دیکھ کے کھانے لگتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر خربوزہ کھا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ بھی رہا ہے کہ میں خربوزہ کھا رہا ہوں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر وہ روٹی کھا رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ میں روٹی کھا رہا ہوں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا ذائقہ ہے وہ ذائقہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. مطلب ایک کڑوی چیز اگر اسے آپ کھانے کو دیں گے تو وہ تھوک دے گا، میٹھی چیز اگر اسے کھانے کو دیں گے وہ کھا لے گا، خوش ہوگا. لیکن مٹھاس کیا ہے، کڑواہٹ کیا ہے، ذائقہ کیا ہے، اس کے بارے میں اگر اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا.